قربانی کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ قربانی کے جانور کو پانی پلائیں، پھر اسے اس مقام پر لائیں جہاں اسے ذبح کیا جائے گا۔ جس چھری سے ذبح کیا جانا ہے اسے تیز کر دیں تاکہ ذبح کے وقت جانور کی تکلیف کم سے کم ہو۔ جانور کو قبلہ رخ کر کے بائیں پہلو پر لٹائیں اور پھر اسے ذبح کریں، اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن فلان او فلانت۔ اگر خود ذبح کرے تو منی کہے، اور اگر کسی اور کی جانب سے ذبح کرے تو عن کے بعد اس کا نام لے، اور اگر گائے کی قربانی ہے اور 7 افراد کی جانب سے ہے تو پھر ان 7 کا نام لے، یا کم از کم ان کا نام ذبح کرنے والے کے ذہن میں مستحضر ہونا چاہیے۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گلے پر چھری چلا دے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں، ورنہ کم سے کم 3 رگوں کا کٹنا یہ ضروری ہے، اور سر کو تن سے جدا نہ کریں۔ پھر یہ دعا مانگیں: اللہم تقبل منی او من فلان یا فلانت کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذبح ہونے کے بعد چند باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ کہ بعض قصائی اس خیال سے کہ جانور کی جان جلدی نکل جائے اس کے اندر چھری ڈالتا ہے اس کے کلیجے کو کاٹنے کے لیے۔ یہ ہرگز نہ ہونے دیں، بلکہ فطری طریقے سے جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، جان کو نکلنے دیں، تاکہ اس کی رگوں میں جو دم مسفوح یعنی بہنے والا خون ہے وہ مکمل طور پر نکل جائے۔ پھر جب تک جانور پوری طرح سے ٹھنڈا نہ ہو جائے، جان نہ نکل جائے، قصائی کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ اس کی کھال اتارنا شروع کر دے۔ اس کے بعد اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جب قصائی کھال کو اتارے تو کھال کٹنی نہیں چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ اس پر گوشت لگا ہو یا چربی لگی ہو، کیونکہ جب کھال کٹ جاتی ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ آپ جس ادارے یا مستحق کو دینا چاہیں تو اسے اس کی پوری قیمت ملنی چاہیے۔ یہ جو بہنے والا خون ہے ذبح کے وقت، یہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ اس کے چھینٹے اگر بدن پر یا کپڑے پر لگ جائیں تو ان کو دھو لینا چاہیے، اور
صابن سے دھو لیں، اس کے بعد اگر اس کا دبا رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔